آج 14 محرم دوسری جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ دولت، گھر، سب کچھ ملے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 14 محرم جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے، جسے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج اللہ تعالیٰ سے وہ خزانے مانگ لو جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتے، وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کہ کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ مرد اور عورتیں دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح سے نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص الخاص شرطیہ وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ اس وظیفے کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ پاک سے مانگنے کا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج اس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ پاک اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج محرم کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے اپنی جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہوگا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے۔ آج محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔
آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین، آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، جاپان سے ہیں، مقصد سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 14 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ آج 14 محرم جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کہیں اچھی نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو تو اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اپنی جائز حاجت، جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے، اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج کل لوگ بہت گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کوئی صغیرہ گناہوں کی صغیرہ سمجھ نہیں رہا تو کوئی کبیرہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ کر بھی اللہ سے سچی توبہ نہیں کر رہا، حالانکہ نمازیں چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہو جاتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، اور جو بھی وہ مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ تو ناظرین، استغفار آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے کیے، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے،
اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو 313 بار پڑھ لے۔ اور جو بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ المالکو کا وظیفہ ہے۔ المالکو کا مطلب ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج جب آپ اللہ پاک کو رب کے صفاتی نام المالکو سے پکاریں گے تو اللہ اپنی بادشاہت کے طفیل آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹے کی شادی نہیں کر پا رہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت ملی، تو آپ سب نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے اللہ کے صفاتی نام المالکو کو پڑھا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ المالکو 1 بار ہو گیا، المالکو 2 بار ہو گیا، المالکو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ المالکو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر المالکو کو 33 بار پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر اپنے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے گھروں کی دیواروں پر، دکان کی دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآن آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لکھی جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانی آتی ہے۔ اس کو دیوار پر لگانے کے اتنے فائدے ہیں، اور جو کوئی اس آیت کا اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا لی جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس قرآن آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں یہ جو بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے توجہ سے سن لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس قرآن آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیت مبارکہ اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 14 محرم جمعرات کے دن صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 14 محرم جمعرات کے دن یہ ایک وظیفہ پڑھ لو۔ اپنے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ، زیادہ سے زیادہ کا جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے اس کے بعد 1 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے
جو سب کو نوازتا ہے اللہ پاک ہی ہے، جو ہمارے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اپنی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنی ہے، ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر یہ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے، دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہے، جو آپ کے مسائل ہے، پریشانی ہے، آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اللہ میں تیری ہی بندی ہوں، بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے اپنا ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اسی طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔